بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. جناب علی، آج جس موضوع پہ میں اظہار خیال کرنے جا رہا ہوں وہ بڑا اہم موضوع ہے اور ہر شخص کی ریکوائرمنٹ ہے، اور وہ موضوع یہ ہے کہ ہمیشہ خوش کیسے رہیں. بطور خاص آج کے دور میں جہاں ہر شخص پریشان ہے، تو ہر شخص کی یہ ریکوائرمنٹ ہے کہ خوش کیسے رہیں. تو اس پہ کچھ اظہار خیال کر رہا ہوں، امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گا. کچھ چھوٹی چھوٹی باتوں کا آپ نے جناب خیال کرنا ہے، اس کے بعد آپ دیکھیں گے آپ کی زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی. سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے، آپ روشن خیالی اپنائیے. روشن خیالی کیا چیز ہے؟ دیکھیں، آپ کا انٹریکشن روزانہ بہت سارے لوگوں سے ہوتا ہے، کبھی بھائیوں سے، بہنوں سے، والدین سے. لائف میں ہمیں انٹریکشن روزانہ کسی نہ کسی سے ہوتا ہے، ہر وقت ہوتا ہے. اور کبھی اور ہر وقت آپ کو کچھ نہ کچھ سننے کو ملتا ہے، کوئی اطلاع آپ کو آتی ہے، کوئی خبر آپ سنتے ہیں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. ہمیں ہر معاملے کو روشن خیالی کے ساتھ دیکھنا چاہیے. ٹھیک ہے، پازیٹیو پہلو کے تحت دیکھیں گے، پازیٹیو مائنڈ سے دیکھیں گے، روشن خیالی سے دیکھیں گے تو آپ پرسکون حالت میں رہیں گے. تو اپنی زندگی میں روشن خیالی کو اپنائیے. ایک پوائنٹ تو یہ ہو گیا. میں کچھ پوائنٹ ڈسکرائب کروں گا، اگر آپ میں سے کسی کے ذہن میں سوال آئے تو آپ کمنٹ باکس میں کر لیجیے گا، پھر انشاءاللہ اس کی بھی وضاحت کر دیں گے ہم بعد میں. سیکنڈ پوائنٹ یہ ہے کہ لہجے میں نرمی اختیار کریں. جناب علی، لہجے کا ہماری زندگی پہ بہت اہم رول ہوتا ہے. ایک ہی بات کو آپ سخت لہجے میں کہیں گے، اس کا رزلٹ کچھ اور ہوگا. نرمی کے ساتھ محبت سے، پیار سے کہیں گے، اس کا رزلٹ کچھ اور ہوگا. تجربہ کر کے دیکھ لیں. تو لہجے میں نرمی کو ضرور اپنائیے. تیسرا پوائنٹ یہ ہے، حق تلفی سے گریز کریں. کسی کا حق نہیں ماریں. یاد رکھیے، آپ حق تلفی کریں گے آپ خوش نہیں رہیں گے. خوش رہنا ہے تو حق تلفی سے بچنا پڑے گا. کسی کی حق تلفی نہ کریں، کسی کو بلا وجہ پریشان نہ کریں. ٹھیک ہے جناب، کسی بھی ایسی ایکٹیویٹی میں انوالو نہ ہو جس سے کسی کی حق تلفی ہوتی ہو. چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ اپنے کام سے کام رکھیں، کسی دوسرے کے معاملے میں مداخلت نہ کریں. ہر شخص اپنی زندگی اپنی مرضی کے مطابق گزارنا چاہتا ہے. اگر آپ مداخلت کریں گے تو اگلے فرد کی طرف سے آپ کو ریئیکشن ملے گا، اور ریئیکشن ظاہر ہے سخت لہجے میں ملے گا. پھر آپ کو طیش آئے گا، غصہ آئے گا. پھر یقیناً آپ کی زندگی میں آپ کے جسم پر اس کے منفی اثرات آئیں گے. آپ کا ذہن منتشر ہو جائے گا، مضطرب ہو جائے گا، اور آپ پریشانی میں آ جائیں گے. تو گویا کہ پھر آپ سکون سے دور ہو جائیں گے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ آپ دوسروں کے معاملے میں مداخلت نہ کریں. اس کے بعد اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ اپنی ذمہ داریوں کو احسن طریقے سے نبھائیے. اپنے بڑوں سے پوچھیے کہ آپ کی ذمہ داریاں کون کون سی ہیں. ذمہ داریاں جاننے کے بعد ان کو پوری کرنے کے لیے مستقل عمل پیرا ہو جائیے. لاپرواہی کا مظاہرہ نہ کریں. ٹھیک ہے، اپنی ذمہ داریوں کو آپ ٹھیک سے نبھائیں گے تو آپ پرسکون حالت میں رہیں گے. اگر آپ ذمہ داری میں کوتاہی کریں گے، ٹھیک سے نہیں نبھائیں گے، اگین پھر آپ کو اگلے بندے کی طرف سے، مختلف لوگوں کی طرف سے مختلف کمنٹس ملیں گے، ہارش ورڈز سننے کو ملیں گے. پھر آپ کو طیش آئے گا، پھر آپ کی زندگی سے سکون دور ہوتا چلا جائے گا. تو بہت ضروری ہے کہ آپ کیا کریں، ذمہ داریوں کو محسوس کریں. اس کے بعد جناب علی اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ کبھی ایسا بھی ہوگا کہ آپ اپنی جگہ پر ٹھیک ہوں گے، آپ ٹھیک سے کام کر رہے ہوں گے، غلط کام نہیں کر رہے ہوں گے، لیکن کوئی اگلا بندہ آ کے آپ کو روک ٹوک کرے گا، ایسا کیوں کر رہے ہو، ویسا کیوں نہیں کر رہے ہو. اس حالت میں کیا کرنا ہے آپ نے؟ اس حالت میں آپ نے ضبط کا مظاہرہ کرنا ہے، برداشت کا مظاہرہ کرنا ہے. ایسا نہیں کہ اس کی بات کو سننے کے بعد فوراً بھڑک گئے اور جواب دے دیا. اس سے کیا ہوگا؟ اگر آپ بھڑک جائیں گے اور جواب دیں گے تو تلخ کلامی کے نتیجے میں پھر معاملہ خراب ہوگا. پھر آپ سکون سے دور ہو جائیں گے اور آپ کی زندگی سے خوشیاں یعنی کہ دور ہونا شروع ہو جائیں گی. آپ ٹینشن میں آ جائیں گے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ اس پر بھی آپ عمل کریں، ضبط کا مظاہرہ کریں. اس کے بعد جناب علی اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ غلطیوں کو ہمیشہ تسلیم کریں. اکثر
ہم لوگوں سے غلطیاں ہو جاتی ہیں اور ہم لوگ اپنی غلطی کو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں، نہیں مانتے، تسلیم نہیں کرتے۔ اچھا ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ فیل کر رہے ہوتے ہیں، جانتے ہیں کہ ہم نے غلطی کی ہے، اور سامنے والا فرد بھی کہہ رہا ہوتا ہے کہ تم نے غلطی کی ہے، لیکن ہم اپنی انا کے روش کے تحت اپنی غلطی کو نہیں مانتے، عام طور پر تسلیم نہیں کرتے۔ ہمیشہ اپنی غلطیوں کو ماننے کی کوشش کیجیے، اپنی غلطی کو تسلیم کیجیے۔ کسی مشہور فلسفی کا قول ہے کہ غلطی کا نہ ماننا سب سے بڑی غلطی ہے۔ تو ہمیشہ ہمیں یہ روش اختیار کرنی چاہیے کہ جب بھی غلطی ہو جائے فوراً معذرت کا اظہار کریں، سوری کر لیں، اور آئندہ غلطی کو ریپیٹ نہ کریں۔ تو یہ جناب کچھ اصول ہم نے بتائے ہیں، ان کو اگر آپ فالو کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی سے ٹینشن، اسٹریس، ڈپریشن ختم ہونا شروع ہو جائیں گی، پریشانیاں آپ کی زندگی سے نکلنا شروع ہو جائیں گی، اور آپ حیران ہوں گے کہ ان فیکٹرز کا اتنا عمل دخل ہے، اتنے اہم ہیں یہ فیکٹرز کہ آپ کی زندگی میں بہت بڑا چینج آئے گا، اور آپ کے مائنڈ سیٹ پہ اس کے اثرات یہ ہوں گے کہ آپ تھنکنگ میں آپ کی پازیٹیو بن جائے گی، آپ کی تھنکنگ میں پازیٹیوٹی آئے گی، اور جہاں تھنکنگ میں پازیٹیوٹی آ گئی آپ دیکھیں گے کہ ہر طرف آپ کے معاملات سدھرنا شروع ہو جائیں گے، آپس کے تعلقات بہتر ہو جائیں گے، گویا آپ کی زندگی خوشیوں سے بھر جائے گی۔ تو جناب یہ آج کی گفتگو کا ہمارا خلاصہ تھا، ہم نے اس کو بیان کیا۔ آپ نے اپنے کمنٹ باکس میں اس بات کا اظہار کرنا ہے کہ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو سوال کیجیے گا، اور اگر آپ کو اس ٹائپ کی ویڈیوز پسند آتی ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ سبسکرائب بٹن کو آپ پریس کر دیجئے، اور بیل آئیکن کو بھی آپ کلک کر دیجئے، تاکہ جب بھی ہم کوئی ویڈیو اپلوڈ کریں تو آپ کو اس کی نوٹیفیکیشن بر وقت پہنچ جایا کرے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ، ملتے ہیں جناب کسی اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔